یقیناً اگر آپ کو سماج کی بچیوں کی عزت کی پرواہ ہے، 15 years old, a daughter raped, murdered in Guwahati by neighbor on the way of school. اسکول چلتے ہوئے سماج کی ایک 15 سال کی بچی کا بھی 31 جنوری کو ریپ ہوتا، ان کے پڑوسی اس بچی کی عزت لوٹتے۔ اس پر آپ قانون نہیں بنائیں گے۔ آپ کو صرف کرسی پر بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، زیادہ دن تک رہنے کی خواہش ہے، تو ہمیں کیسے یک طرفہ سناتن دھرمی بھائی پسند کریں گے؟ اس لیے اب یہ شوشہ چھوڑ دو کہ اسلام کے اندر میں شادی کا طریقہ غلط ہے۔ یاد رکھو، اسلام نے عورت کو جو ان کا درجہ دیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی کلچر، کسی مذہب، کسی تہذیب میں عورت کو مقام و مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں اس کے 3 بیٹیاں صحیح پرورش کرے، شادی کر دے، کل قیامت میں مرنے کے بعد وہ شخص میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا، بیٹی کی پرورش کی وجہ سے، بیٹی کی تربیت کی وجہ سے۔ بیٹیوں کو تم تو ناپاک سمجھتے ہو، آپ کو بہت شوق ہے عورتوں کو سمان دینے کا، ان کی عزت کی رکشا کیجئے، قانون بنائیے۔ پچھلے سال فروری سن 2022 سے لے کر اس سال کے فروری سن 2023 تک 1400 ریپ کے معاملے نوٹ کیے گئے آسام کے اندر۔ اس پر قانون نہیں بنائیں گے، اس پر کوئی قانون نہیں۔ پچھلے 3 سال میں 12,776 معاملہ ریپ کا ٹائمز ناؤ آف انڈین، ٹائمز ناؤ آف بھارت نے نوٹ کیا۔ اس پر آپ قانون نہیں بنائیں گے، آپ صرف مسلم میرج ایکٹ تھا، اچھا تھا۔ اب جو قانون بنا ہے، شادی ہوگی، رجسٹریشن ضروری ہے، اور پھر اس شادی کے بعد مہر دینا ضروری نہیں، جو کہ ضروری کے درجے میں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اپنی بیوی کو مہر دو، ان کا حق دو، حقوق العباد ہے۔ آپ قرآن کے خلاف قانون بناتے، آپ شریعت کے خلاف قانون بناتے۔ ٹھیک ہے، کیا بھارت کے سمویدھان بنانے والے بے وقوف تھے، جاہل ان پر گوار تھے؟ انہوں نے تو باضابطہ کھلے لفظوں میں اور ایک آرٹیکل لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس دیش کے اندر مسلمان کیسے کھائے گا، کیسے رہے گا، کیسے سوئے گا، کیسے شادی کرے گا اور کیسے عبادت کرے گا، وہ ہر ایک مذہب والوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ فریڈم آف کنشنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن، آرٹیکل نمبر 15 لکھا تھا، 25 لکھا تھا کہ تاکہ کوئی دھرم کے نام پر کوئی گنڈا گردی نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر۔ آپ تو اس سمویدھان کے اس آرٹیکل کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، آئے حق دینے کے لیے کہ نہیں، اسلام میں عورت کو سمان نہیں دیا جاتا، اسلام میں عورت کے حق حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، عورت کو برابری کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نہیں پڑھنا جانتے سی ایم صاحب، ہمارے مدرسے کے کسی مفتی صاحب کو بلانا، وہ آپ کو سمجھائیں گے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا کیا ترجمہ۔ جو حق حقوق مردوں کے ہیں وہی حق حقوق ہمارے سماج کی بیٹیوں کے ہیں۔ تھوڑے سے درجات بلند کیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مرد کے لیے کچھ ذمہ داری بڑھائی تو ان کا مقام تھوڑا بلند کیا۔
اس لیے کہ وہ عورتوں کی پرورش کے لیے باہر جاتا ہے، لڑتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور کما کر لاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مقام ایک مرد کا ہے اس سے 50% نیچے عورت کا ہے۔ یہ بے ضمیر میڈیا والے جن کی زبانیں آج بک چکی ہیں، یہ اپنے ایمان کا اور اپنے زبان کا سودا کر چکے۔ اگر تمہاری زبان کے اندر سچائی اور صداقت ہے تو تم لکھو کہ اسلام نے عورت کو وہ سمان دیا ہے کہ آج تک دنیا کے کسی کلچر میں نہیں دیا۔ عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، آج بھی جوڈائزم میں پوچھو، کرسچنٹیز میں عورت شادی نہ کرے اس کو بڑا مقام دیا جاتا، اور یہودیوں کے یہاں شیطان سے کہ آتما سے بننے والے کو عورت سے تعبیر کرتے ہیں کہ عورت شیطان کی آتما سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے وہ ناپاک۔ چائنا کے اندر عورت عیاشی کی چیز ہے، تھائی لینڈ کے اندر عورت کے جسم کے جتنے سودا کیے جاتے ہیں وہ کہیں پر نہیں ہوتا۔ عورت نے تو، اسلام نے تو عورت کو پردے کی چیز، عزت و آبرو، پیار محبت، جتنا اہتمام عورت کی پروٹیکشن میں قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں رہو، باہر مت جاؤ، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی عزت کی رکشا ہو۔ یا نساء یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ کر لو۔ اے محمد آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ گھونگھٹ کر لیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ ان کو ان کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، ان کو کوئی پریشان نہ کرے۔ اتنی فکر، آپ تو صرف کرسی پر بیٹھ کر آپ کو گدی کی فکر ہے آپ کو، لیکن اگر عورت کی عزت کی اگر کوئی فکر کر رہا ہے تو ہمارا قرآن کرتا ہے۔ 70-72 احادیث مبارکہ اللہ کے نبی کی پیش کی گئی ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے۔ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، پردے کی چیز ہے۔ یقین نہیں آتا آپ کو ہمارے قرآن و حدیث پر سی ایم صاحب؟ اٹھائیے، رگ وید کا منتر ہے، کہا گیا ہے ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو برہما استری ہی، برہما نے عورت کو پردے کی چیز بنایا، برہما استری ہی بھوتہ، اس لیے اے لوگوں اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو۔ میرے بھائیو آج ضرورت ہے ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم اور اپنی شریعت کے بارے میں جانکار بنائیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیے، مولانا ہم بیٹی کو نہیں پڑھا سکتے۔ آج بیٹیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے، اس سے کئی سارے فوائد ہیں۔ بچے کو پڑھاتے ہیں، لڑکے کو تو آپ نے ایک لڑکے کو پڑھایا، احادیث میں آتا ہے لڑکی کو پڑھایا تو گویا کہ آپ نے پورے خاندان کو پڑھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کی جماعت چھوڑ کر گئے، لیکن ان میں شریعت کو بیان کرنا، فتویٰ دینا، مفتیان کرام، صحابہ کرام میں تقریباً 130 کی تعداد میں تھے، اور ان میں سے بھی اسپیشل جسٹس آف اسلام اپنی لینگویج میں کہیں تو 7 تھے۔ ان 7 میں سے ایک نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اما عائشہ ذہین و فتین تھی، اما عائشہ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بدھ کے دن عورتوں کو خصوصاً تعلیم دیا کرتے تھے۔ عورتوں کے حوالے سے پردے کے اندر بیٹھ کر آج اپنے بچوں کو ہم تعلیم دیں، ان کو حافظہ قرآن بنائیں، ان کو عقیدہ بتائیں، ان کو قرآن میں ان کے لیے کیا حق حقوق ہیں وہ بتائیں، تاکہ میڈیا کے سامنے بے ضمیر بے ایمان
ضمیر فروش کے سامنے ہمارے کچھ مسلم مائیں پہنچ جاتے، ہاں اسلام نے تو عورتوں کو کوئی سمان دیا ہی نہیں ہے، اسلام میں عورت کو صرف پردے کی چیز بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے ان کو بتاؤ کہ تمہارا انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو اس کے حد میں پیدا کیا ہے۔ تم عورت ہو، تمہارا حد اللہ نے بیان کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ مرد کے لیے ان کا ایک لیول پیدا کیا ہے، ان کو ایک لیول کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ جیسے ایک حافظ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ اس کے سینے کو چنتا ہے، تو اگر سماج کی بچی کے سینے میں بھی اگر قرآن محفوظ ہو جائے، حافظہ قرآن بن جائے، جیسے آپ کے اس مدرسے کے اندر میں کچھ بچیوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے یہ بچیاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کے والدین کو کتنے اجازات دیں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہم لوگ سنتے۔ ایک آدمی ہم سے سوال کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے قرآن کے بارے میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا کہ بھئی واضح لفظوں میں اللہ نے بیان کیا ہے، حافظ قرآن پیدا ہوتے، اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے ان سینوں کے ذریعے سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ الذکر، بولا اچھا ایک بات بتائیے، قرآن کی حفاظت کے بارے میں تو آپ نے دلیل پیش کر دی، لیکن حدیث جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن سے زیادہ محنت آپ لوگ حدیث پہ کرتے ہیں۔ صحاح ستہ بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، ابو داؤد پڑھاتے ہیں، اور بھی کتابیں پڑھاتے ہیں، سنن نسائی پڑھاتے ہیں، اور ابن ماجہ پڑھاتے ہیں، مسند احمد پڑھاتے ہیں، موطا امام مالک پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں۔ کیا دلیل ہے؟ حدیث کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور یہ حدیث وہی ہے۔ قرآن کے بارے میں تو چلیے حافظ قرآن آپ نے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، قرآن کی آیت پیش کر دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ قرآن کو اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا۔ بولا آپ کے احادیث مبارکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی احادیث کی بھی حفاظت کرتا ہے، حدیثوں کی بھی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کیسے؟ علماء کے ذریعے سے، کیسے؟ حفاظ کرام کے ذریعے سے۔ بلا دلیل ہمیں چاہیے مولانا، کیسے کرتا ہے؟ حافظ حدیث تو ہوتے نہیں ہیں، جیسے حافظ قرآن ہوتے، حدیث کے حافظ تو ہوتے نہیں۔ ہم نے کہا کہ قرآن حفظ کر کے اس کی حفاظت کی جاتی، ان کے الفاظ کے اور ان کے معنی اور مطالب کی حفاظت ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے کرایا جاتا۔ حدیث کی بھی حفاظت ہوتی۔ انہوں نے کہا حدیث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، کیا گارنٹی ہے؟ ہم نے کہا کہ میں بتاتا ہوں حدیث کی حفاظت کیسے ہوتی۔ ہم نے کہا کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ، میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں۔ 11 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا تھا، 12 سال کی عمر میں یاد کیا تھا، اور 13 سال کی عمر میں ہم نے سنانا شروع کر دیا تھا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں قرآن کریم کو۔ اس سے بھی کم عمر کے بچے حافظ بن جاتے۔ ہم نے کہا کہ میں پورا قرآن سنا سکتا، لیکن بولا نہیں، آپ حدیث پہ آئیے، آپ حدیث کی حفاظت کیسے اللہ کرتا وہ بتائیے۔ ہم نے کہا لکھو، سن 2011 کے اندر بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بڑی حدیث، ایک ٹکڑا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث کی حفاظت الفاظ سے نہیں، حدیث کی حفاظت راوی، حدیث کی حفاظت جو اس کو روایت کرنے والے، جو
सनद है, उस सनद की हिफाजत के जरिए से अल्लाह हदीस की हिफाजत करता है। बोला कि क्या दलील? हमने कहा कि देखो लिखो, 31 सनद के साथ मैंने यह हदीस शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। 31 वास्तों से मैंने यह हदीस अल्लाह के नबी से पढ़ी। उन्होंने पेश कीजिए दलील, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा। हमने कहा कि लिखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह ने मुझे चुना है तो मैं जरूर तुमको बताऊंगा कि अल्लाह मुझ जैसे तालिबे इल्म के जरिए से कुरान की भी हिफाजत करता है और हदीस की भी हिफाजत करता है। दुनिया के अंदर ऐसा निजाम सिर्फ इस्लाम में है। दुनिया के अंदर कुरान पढ़ाने वाला मदरसा इस्लाम में है। दुनिया में शरीयत पर फतावे देने वाले मुफ्तियान कुरान, मुफ्तियान किराम इस्लाम में है। आपने देखा है कि क्रिश्चियनों का कोई मदरसा है, आपने देखा है कि ईसाइयों का कोई मदरसा है, आपने देखा है कि इस देश के अंदर हिंदू भाइयों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ाने का कोई पाठशाला है। आपने देखा है कि आर्य समाज की तालीम को आम करने के लिए कोई पाठशाला है। दुनिया के अंदर नहीं है, सिर्फ ये निजाम इस्लाम में है। मुसलमानों के बीच में ये चीज पाई जाती। हमने कहा कि लिखो, मैंने यह हदीस शरीफ मेरे शेख मोहतरम सन 2011 में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से मैंने पढ़ी और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी और उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी और उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि से पढ़ी और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि से पढ़ी। वो कासिम नानोतवी जो एक वक्त में आशिक रसूल भी था और इसी वक्त में ये सच्चा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी भी था। आज दारुलूम पर बुलडोजर चलाने वाले, दारुलूम के ऊपर इंक्वायरी की बात करने वाले, उसके जो फाउंडर हैं कासिम नानोतवी की तारीख पढ़ो। कनपट्टी पर गोली लगी थी अंग्रेज के सामने में इस देश को बचाने के लिए, उसी कासिम नानोतवी की बुनियाद डाली हुई ये दारुलूम देवबंद है। 1866 के अंदर 15 मुहर्रमुल हराम को मस्जिद छत्ता के नीचे जो अनार के दरख्त के पास में अरबी मदरसे के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। किसी आतंकवाद को पैदा करने के लिए यह मदरसा नहीं बना था, किसी आतंकवाद के बढ़ोतरी के लिए यह दारुलूम देवबंद की बुनियाद नहीं रखी गई थी। वो देश का सच्चा प्रेमी था और अल्लाह के नबी का इतना बड़ा आशिक था कि मौलाना कासिम नानोतवी दारुलूम देवबंद में गुलाब का एक पेड़ लगाते और डेली आकर उसके खुशबू को सूंघते हैं। माली ने पूछा कि मौलाना क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के पसीने की जो खुशबू है उसकी मशाबहत गुलाब की फूल की मशाबहत उस खुशबू से है, इसीलिए मैं हमेशा उस याद को जिंदा रखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी के पसीने की खुशबू मेरे दिमाग में ताजा रहे, इसीलिए मैंने इस पेड़ को लगाया। इतने बड़े आशिक रसूल और देश का इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी कि अंग्रेज कहता है कि शूट एट साइट। कासिम नानोतवी जहां मिले गोलियों से भून दो। कासिम नानोतवी 3 दिन के लिए छुप जाते, बाहर आते, 3 दिन का वक्त लिया जाता। इनके चाहने वाले कहते हैं कि मौलाना कासिम, अगर आपने अपने आप को बचाना, अभी आपको और अंडरग्राउंड रखना होगा अपने आप को। कासिम नानोतवी कहता है कि मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। मेरे नबी गारे सौर में 3 दिन तक रहे थे, मैंने उस सुन्नत को पूरा कर दिया है। अब अगर मेरी जान भी चली जाए मैं इस अंग्रेज से नहीं डरूंगा। यति नरसिंहानंद जी, बुज़दिल हो आपके अंदर ताकत नहीं है, अपने रूम में बैठकर बकवास करते हो कि बुलडोजर चलाओ दारुलूम देवबंद पर। दारुलूम देवबंद अंग्रेज को भगाने के लिए इस देश के ऊपर दारुलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी और हम अपने अकीदे और अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए आपसे नहीं, लॉर्ड मैकाले से और मैकिंगलेस से इस इस्लाम की हिफाजत के लिए इसकी बुनियाद डाली गई थी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों से जिहाद के लिए, लड़ने के लिए नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि इस देश के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां पेश की है दारुलूम देवबंद के हमारे फुजला ने, हमारे दारुलूम देवबंद के बानियान ने। ये कासिम नानोतवी हदीस पढ़ाते। कासिम नानोतवी ये हदीस शरीफ
شیخ الہند نے حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے اور وہ یہ حدیث شریف اپنے استاذ شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھتے اور وہ پڑھتے شاہ محمد اسحاق سے اور وہ پڑھتے ہیں سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اور وہ پڑھتے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے مسند الہند جن کو کہا جاتا. اسی شاہ ولی اللہ کی محنت کے نتیجے میں اس دیش کے اندر اسلام زندہ ہے مسلمانوں, ورنہ مغل امپیرر نے اپنے عیاشیوں کی وجہ سے کرسچن بیویوں کو لے کر آئے. کسی کا نام مسیح النساء ہے, کسی کا نام مریم زمانی ہے, اور سب سے زیادہ اسلام کو خطرہ اس دیش کے اندر عیسائیوں سے کرسچنوں سے تھا. وہی کوشش میں تھے کہ اس دیش کے اندر اسلام کو مٹا کر عیسائیت کا غلبہ کیا جائے. بلکہ لارڈ میکالے نے کہا بھی تھا, لارڈ میکالے نے کہا کہ ہم اس دیش کے اندر شکل و صورت سے ہندوستانی ہو اور دماغی اعتبار سے ہمارے فوج میں جو ہندوستان کے بچے ہوں گے شکل و صورت سے ہندوستانی ہو اور ذہن کے اعتبار سے انگلستانی ہو. اس کی مخالفت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اٹھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی فتح الرحمان کے نام پر, قرآن کریم کے ترجمے کیے لوگوں کے بیچ میں رکھنے کے لیے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ مقصد تھا کرسچنوں سے اس دیش کے اندر اسلام کو بچانا, ہندوؤں کو مارنے اور کاٹنے کے لیے نہیں. جو آج ترک دیا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی غزوہ ہند کی تیاری کے لیے. گدھا پتہ بھی نہیں ہے ان نالائقوں کو کہ غزوہ ہند 711 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم کے زمانے میں ہو چکا. محمد بن قاسم نے کر لیا. اکثر علماء کی یہی رائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شروع سے آتے تاکہ تسلسل آپ کو پتا چلے. یہ حدیث شریف میں نے پڑھی مولانا میرے شیخ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری سے, اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی مولانا فخر الدین علامہ ابراہیم بلیاوی سے, انہوں نے پڑھی شیخ الاسلام سے, انہوں نے پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری سے, انہوں نے پڑھی ہے شیخ الہند سے, انہوں نے پڑھی ہے مولانا قاسم نانوتوی سے, انہوں نے پڑھی شاہ عبد الغنی مجددی سے, اور انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی شاہ محمد اسحاق سے, اور انہوں نے پڑھی ہے سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, انہوں نے پڑھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, انہوں نے پڑھی ہے شیخ ابو طاہر کردی سے, انہوں نے پڑھی شیخ ابراہیم قورانی کردی سے, انہوں نے پڑھی ہے قشاسی سے, انہوں نے شناوی سے, انہوں نے علامہ رملی سے, انہوں نے زکریا انصاری سے, انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی, حافظ حدیث دیکھو کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے حدیث شریف پڑھی شیخ تنوقی سے, انہوں نے پڑھی حجار ابن سہنا سے, انہوں نے پڑھی ہے زبیری سے, انہوں نے پڑھی ابو الوقت سے, انہوں نے پڑھی ہے داودی سے, انہوں نے پڑھی ہے ابن حمویہ سے, انہوں نے پڑھی فربری سے, انہوں نے پڑھی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبت الجوفی الامانی البخاری سے. امام بخاری روایت کرتے ہیں شیخ حمیدی سے, وہ روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے, وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری سے, وہ روایت کرتے ہیں محمد بن ابراہیم تیمی تابعی سے, وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے, اور حضرت علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. میں نے کہا قرآن کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے اور حدیث کی بھی حفاظت اللہ ایسے کرتا. لاؤ اپنی شریعت کو بتانے والے کہ ہماری شریعت دنیا کی بہترین شریعت ہے, ہمارا نظام بہترین نظام ہے. ہمارا چیلنج ہے شریعت اسلام سے زیادہ بیٹر اور زیادہ محفوظ دنیا کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے. قانون کیا بنتا ہے, پھر قانون بن جاتا. اتراکھنڈ ابھی گیا تھا میں, 8-7 تاریخ کو وہاں پر یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا گیا ہے, یعنی 4 شادی نہیں ایک ہی شادی کر سکتے. اور ایسے ایسے قانون کیا آپ صرف کر کر بیٹھ جائیں. اسلام میں کیا 4 شادی ضروری ہے؟ نہیں. حضرت مفتی صاحب بیٹھے, پوچھے 4 ضروری ہوتا تو سب کی 4 ہوتی نا.
चार क्या, कभी कभी एक भी जरूरी नहीं, कभी एक बहुत जरूरी। चार जरूरी होती तो सबकी चार होती, लेकिन नहीं है जरूरी। एक प्रोसेस है, जरूरत पड़ने पे कर सकता है अगर कोई करना चाहे। नहीं मौलाना आपके कुरान में है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा, चार, वाह बल्ले बल्ले। हमने कहा कुरान में है तो बल्ले बल्ले। आइए मनुस्मृति में 9वें अध्याय में पुत्र, पुत्र बेटा है, दो बेटे, पुत्र दो बेटा, बोलते हैं ना तस्निया के लिए अलिफ लगा देते, यहाँ पर वो हा लगाते, पुत्रा, दो बेटे। दो बेटे अब कैसे है? कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठयाम च पूर्वजः, दो बेटे हैं, उनमें से दो बीवी है। दो बेटे दो बीवी से है। पहला बेटा जो बड़ा है वो छोटी बीवी से, और जो छोटा बेटा है वो बड़ी बीवी से। कंफ्यूजन, यानी दो बीवी है, छोड़िए बेटा छोटा बड़ा है, दो बीवी है। पुत्रा कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठयाम जब पूर्वजः, दो बीवी दो बेटे, बड़ा बेटा छोटी बीवी से और छोटा बेटा बड़ी बीवी से। विरासत कैसे, प्रॉपर्टी कैसे बांटे? झगड़ा हो जाता है, लेकिन खैर वो झगड़ा क्या है अगले मंत्र में है, कैसे उसको बांटना है। लेकिन दो बीवी तो है यहाँ पे। चलिए, अगर आपको फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, इस पर एतराज है तो पुत्रा कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठयाम च पूर्वजः, मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 मंत्र नंबर 7 और 8 पढ़िए। लिखा है साफ लफ्जों में, नहीं कि कुरान में है। इसीलिए हम यूसीसी लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए लेकर, कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आइए आप। यकीनन अगर आप समाज में कल्याण करना चाहते हैं तो फिर ये भी कानून बनाइए कि एक शादी ही करेगा, लेकिन एक शादी हर कोई करेगा, जरूरी है, एकदम जरूरी। सीएम हो कि पीएम हो, शादी करेगा एक, लेकिन एक शादी करना जरूरी नहीं करेंगे। क्यों? अगर एक शादी को जरूरी करार दे दिया गया तो उत्तर प्रदेश के योगी जी फंस जाएंगे, उनकी अभी शादी नहीं हुई।